اب خدا نہ خواستہ انڈیا تبھی اٹیک کرے گا جب ان کو یہ لگا کہ پاکستان اور چائنا کے حالات آپس میں کسی وجہ سے کشیدہ ہو گئے ہیں، اب ورنہ انڈیا اٹیک نہیں کرے گا۔ آپ نے جو وہ اٹیک کیے ڈے 1 والے، اس سے کیا ملا؟ اب مسئلہ حل ہو گیا دہشت گردی کا؟ کانفلکٹ سے پہلے تو لگتا تھا کہ یہ حکومت ٹائم پورا نہیں کرے گی، اب لگ رہا ہے کہ یہ حکومت ٹائم پورا کرے گی۔ ایک تو ویسے ہی یہ جو سارا ہوا ہے کانفلکٹ، اس میں مودی صاحب نے جن 3 شخصیات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اس میں نمبر 1 پہ وہ خود ہیں، نمبر 3 پہ عمران خان صاحب ہیں جو بہت زیادہ بیک برنر پہ چلے گئے، بہت، اور نمبر 2 پہ میاں محمد نواز شریف ہیں۔ السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب۔ شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ سر کیسے ہیں؟ سر بہترین، سب کچھ زبردست جا رہا ہے، اور سٹاک مارکیٹس میں ریکوریز ہو گئی ہیں اور سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ خبروں کا سلسلہ شروع کریں سر تو کچھ کامنٹس جو ہیں ان پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہمارے انڈین بھائیوں کے کامنٹس ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں، کون سا سستا نشہ کر رہے ہیں آپ؟ تو اس میں تو سر وہ یہی ہے کہ بالکل مطلب آپ کرائیں نا ہمیں مہنگا والا نشہ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے ہمیں مہنگے نشے کرنے کی ضرورت ہے، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ دوسری چیز انہوں نے کہا جی کہ وہ جو آپ اور ایک اور یہ کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ جی ہماری کوئی انٹرنل سورسنگ نہیں ہے کسی پاکستانی انڈین ملٹری میں، جو کچھ پبلش ہوا ٹائم لائن جس طرح سے تھی ہم نے اس کے مطابق وہ کیا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں چیزیں، اگر آپ کے پاس ٹھیک سٹیٹس ہیں تو آپ دے دیں، نمبر 1 چیز۔ نمبر 2 چیز، اس میں وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہم نے یوں کیا اور ہم نے میں نے اور آپ نے زیادہ تر جو گفتگو ہم کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جی انڈین گورنمنٹ نے یا فوج نے یہ کیا، فورن میڈیا نے، ہاں، پھر پاکستانی گورنمنٹ نے یا پاکستانی فوج نے، یہ جو ایک دم سے آگے نا کہ ہم کون ہیں؟ مطلب آپ سے جو ہے وہ کوئی نہ انڈیا نے اٹیک کرنے سے پہلے کوئی مشورہ کیا تھا، نہ سیز فائر کرنے سے پہلے کوئی مشورہ کیا، مطلب آپ سے شاید گھر والے نہیں پوچھتے کہ پکانا کیا ہے آج۔ تو یہ ہم جو ہے نا، یہ اس طرح سے بے شک نہ بھی کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہ جی وہ پاکستان نے کہا تھا، پاکستان ڈی جی ایم او نے کہا تھا کہ جی سیز فائر کے لیے ریکویسٹ کی تھی۔ اچھا اگین وہ پہلی بات تو یہ کہ ٹائمنگ سے ایسے نہیں لگتا کہ وہ دیکھیں نا کہ 10 تاریخ کو پاکستان نے صبح اٹیک کیا اور شام کو سیز فائر ہو گیا، تو یہ جو ٹائمنگ ہے نا، یہ اس طرح کی شواہد نہیں دیتی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں ان کی بات مان لیتے ہیں کہ ایسے ہی ہوا ہوگا، تو بھی پاکستان کو تو اس میں پرابلم ہی کوئی نہیں۔ یہی ہم نے کہا تھا جب جنگ شروع ہوئی تھی کہ ایونچولی صلح ہونی ہوتی ہے، لیکن جس کنٹری پہ پہلے اٹیک ہو چکا ہوتا ہے نا، اس کی ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ فائنل بلو اسی نے دینا ہے، وہ پھر چاہے اس میں دنیا ملیا میٹ ہو جائے، وہ خود ختم ہو جائے، لیکن فائنل بلو اس نے دینا ہے کیونکہ اس پہ پہلے اٹیک ہو گیا۔ تو وہی ہوا کہ پاکستان نے ابھی اس کے بعد ایک انڈیا اور اٹیک کر کے دیکھ لیتا تو اس کے اگلا بھی پھر پاکستان نے سیز فائر سے پہلے آخری اٹیک ادھر سے ہی ہونا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مطلب وہ کارگل کا بار بار ذکر کرتے ہیں، تو کارگل ہم نے شروع کی تھی، ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی تو آخری بلو انڈیا نے ہی دیا تھا۔ وہ مجبوری ہے کہ جب کوئی شروع کرے گا تو دوسرا ختم کرے گا اس کو، ورنہ پھر وہی بات ہے کہ وہ ان کے عوام ان کو چھوڑیں گے ہی نہیں کہ بھائی جان آپ پہ اٹیک ہوا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جو ایک وہ ہے نا کہ جی نہیں، دس از دا نیو نارم، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نیو نارم نہیں ہے، اب اگر کوئی ملیٹنسی ہوگی تو انڈیا اٹیک ہی کیا کرے گا۔ اچھا یہ ظاہر ہے پاکستان انڈیا کیا، اللہ پوری دنیا کو دہشت گردی سے محفوظ رکھے۔ دہشت گردی سے زیادہ بری چیز تو کوئی I cannot think of something which is worse than دہشت گردی۔ لیکن اگین انفارچونیٹلی پاکستان اور انڈیا کے جو حالات ہیں نا، وہ ایسے ہیں کہ بیچ میں ڈسگرنٹلڈ لوگ بہت ہیں۔ سو یہ گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ یہاں پر آئندہ کوئی جو ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی دہشت گردی کا انفارچونیٹ واقعہ نہیں ہوگا، اور بلکہ آپس کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے نا، وہ دونوں یقیناً ایک چیز اور سوچ رہے ہوں گے جس وقت یہ سارا کانفلکٹ جنگ چل رہی تھی، اور وہ یہ کہ جس وقت بوٹس آن گراؤنڈ ہو گئے تو ساری جو فوجیں ہیں انڈیا کی بھی اور پاکستان کی بھی، وہ تو آ جائیں گی بارڈر کے اوپر،
تو اس کے بعد یہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں دونوں ملکوں میں، انہوں نے اگر اپنا اپنا رائٹ لیفٹ سینٹر معاذ کھول دیا تو اس کا کیا کرنا ہے؟ سو بنیادی بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جو ان کو یہ لگتا ہے کہ جی وہ انڈیا نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے یہ اٹیک کر کے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی اب دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، میری ریڈنگ یہی ہے کہ انڈیا اب اٹیک نہیں کرے گا. اب خدا نہ خواستہ انڈیا تبھی اٹیک کرے گا جب خدا نہ خواستہ ان کو یہ لگا کہ پاکستان اور چائنا کے حالات آپس میں کسی وجہ سے کشیدہ ہو گئے ہیں، اب ورنہ انڈیا اٹیک نہیں کرے گا. پھر اس میں سوری میں ذرا تھوڑے سے 2 پوائنٹس اور دے دوں. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو فورن مطلب باقی ممالک ہیں ان کا رسپانس اس میں کیسا رہا ہے. مطلب انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے جب بھی پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہوتا ہے انڈیا کو عموماً دنیا کی زیادہ ہمدردیاں ملتی ہیں، ان لائک دس ٹائم. اس دفعہ تو کوئی بھی نہیں آیا. اس دفعہ مطلب چائنا کو تو آپ چھوڑ دیں، علیحدہ کر دیں، امریکہ سے لے کے ٹرکی سے لے کے ہر ملک آپ گنتے چلے جائیں اس نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور بلکہ مطلب اب تو شاید حالات یہ ہیں کہ فرانس اور اسرائیل والے بھی خوش نہیں ہیں انڈیا سے کیونکہ ان کا بھی سٹاک گر گیا. تو یہ ہو گیا. پھر وہ کہ جی آپ کو نہیں پتا کہ کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کا، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا ہوگا. اور وہ جی آپ کی حکومت آپ سے جھوٹ بولتی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے. تمام حکومتیں جو ہیں وہ اپنا حق سمجھ کے جو ہے وہ عوام کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں. لیکن اس میں بھی 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کو نا مطلب آپ یہ کانفلکٹ شروع ہونے سے پہلے آپ کوئی سے رینڈم 10 پاکستانی یوٹیوبر وغیرہ اٹھا لیں اور ان کے نا کوئی 10 شو دیکھ لیں. اچھا یہاں پہ بڑا ہیوی ہائیبرڈ سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو جو ہے نا ان کو دیکھ کے کانفلکٹ سے پہلے یہ اندازہ ہوگا کہ وہ سب یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت نا ٹائم نہیں پورا کرے گی، پاکستان کی حکومت پہلے بدل جائے گی. اچھا اب نا تاثرات بدل گئے ہیں. اب ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حکومت تو جی ٹائم پورا کرے ہی کرے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائے اور پی ایم شپ بھی پوری ہو جائے گی. پی ایم شپ بھی پوری ہو جائے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا ماحول بنا ہے. آن دی ادر ہینڈ انڈیا میں جو ماحول ہے وہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے کہ اب یہ حالانکہ ان کے ہمیشہ عموماً پی ایم ٹائم پورا کرتے ہوتے ہیں، اب یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ مودی صاحب اپنا ٹائم پورا کریں گے بھی یا نہیں کریں گے، اور اگر کر بھی لیا تو اگلی حکومت تو بی جے پی کی ہی نہیں ہے. سو یہ جو آپ یہ سارے ڈفرنسز اگر دیکھیں نا، اور پھر آخری چیز یہ کہ وہ عموماً ظاہر ہے اگین جس طرح وہ کہتے ہیں جس جھوٹ بولتی ہے حکومتیں، آپ کو پتہ نہیں ہے فرانڈم کا. اچھا وہ جنگ میں جو بھی ہوتا ہے نا وہ پتہ لگتا ہے کئی دفعہ 10 سال بعد، کئی دفعہ 20 سال بعد، دونوں سائڈوں سے پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں، پھر آپ جو ہے یارڈ سٹک کے تھرو جو ہے اس کو جج کرتے ہو کہ کیا ہوا. اچھا انڈیا میں یہ والا کام جو ہے نا اب پاکستان سے بہت پہلے ہو جائے گا اس دفعہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ان کی اپوزیشن ہے نا وہ الیکشن میں اس چیز کو بہت استعمال کرے گی کہ ہوا کیا بتائیں، اور نقصان فلانی جگہ پہ کتنا ہوا اور فلانی جگہ پہ کتنا ہوا. اور پھر آخری چیز یہ کہ وہ ظاہر ہے ادھر جو ایک جنگجو سا جو کچھ لوگ ہیں ان کا تو وہ تو شروع سے اس کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے، ابھی بھی ان کے اسی قسم کے تاثرات ہوں گے. لیکن ششی تھرور ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو ویسے بڑا ادروائز لبرل اور وہ سارا کچھ، لیکن اس ماحول میں وہ بھی ذرا جنگی جو ہے نا جذبات میں بہہ گئے تھے. تو اب اگر آپ ان کی بھی وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں نا تو ایک امن کی فاختہ آئی ہے واپس. جی تو یہ جو سارے ایسپیکٹس ملا کے نا، اگین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ادھر نقصان نہیں ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا. یہ بالکل وہ ہو سکتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہوں کہ جتنا نقصان پاکستان کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پہنچایا ہو سکتا ہے اس سے کم پہنچایا ہو. آلدو وہ تو بلکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جی وہ تو پاکستان کیونکہ نہیں چاہ رہا تھا فل بلون وار تو بہت چیزیں چھوڑ دیں، ورنہ تو اس وقت بالکل پیرالائز کر دیا تھا اگین بیکاز آف ٹیکنالوجی. تو لیکن پھر بھی یہ ساری اگر آپ چیزیں دیکھیں گے نا تو ایک کافی. اور آخری ایک اور چیز جو انہوں نے وہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی وہ پاکستان نے کیونکہ دے دی تھی تھریٹ نیوکلیئر وار کی، یا اس طرح کے تاثرات پوری دنیا کو ملے یا انڈیا کو ملے جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا. اچھا وہ بھی میرے خیال میں درست بات نہیں ہے. اگین اس کی وجہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان نیوکلیئر وار نہیں کر سکتا یا پاکستان فرسٹ اسٹرائک کبھی نہیں کرے گا. نہیں وہ بالکل وہ پاکستان کی تو مجبوری ہے. پاکستان نا انڈیا سے رقبے کے حساب سے ہے چھوٹا،
سو پاکستان جو ہے وہ تو فرسٹ اسٹرائک کرے گا کیونکہ اس کی بقا کا مسئلہ ہے, کیونکہ اگر اس پہ فرسٹ اسٹرائک ہو گئی تو وہ ڈیمیج زیادہ ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ ابھی تو جنگ ہوئی تھی صرف 4 دن کی, ان 4 دن میں سے بھی جو پاکستان کا پراپر اٹیک تھا وہ تو 1 ہی دن تھا. اتنی جلدی جو ہے نا وہ پاکستان ہاتھ نہیں کھڑے کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اتنی جلدی ایٹامک کی تھریٹ دے دی نا تو پوری دنیا جو ہے اس میں ایک تاثر یہ جائے گا کہ یار, جو کہ انڈیا اب کہنے کی کوشش کر رہا ہے پوری دنیا کو کہ یار باندر دے ہاتھ ماچس آئی ہے چیک کرو کی کر, وہ پاکستان کبھی بھی نہیں کرے گا. ابھی تو مطلب جنگ جو ہے وہ کافی 6-7 نوچ اوپر جائے گی تو اس کے بعد اس قسم کی ایک چیز ہوگی. اور پھر اس قسم کا اگر تھریٹ پاکستان کی طرف سے گیا ہوتا تو امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ اس طرح سے سراہ نہ رہے ہوتے پاکستان کے رول کو کہ جی پاکستان نے اس میں بڑا پازیٹیو وہ رول کیا اور ان ویورنگ اسٹرینتھ پہ سے اس نے چھوڑا ہے. یہ ٹرمپ صاحب کا بیان ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. تو اگین ٹرمپ صاحب ہماری پھوپھو کے بیٹے بھی نہیں ہیں. مطلب ٹرمپ صاحب نے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ کہا ہے کہ میں سب کے ساتھ کروں گا ٹریڈ, لیکن ٹریڈ کا والیوم ان کا آج سے پہلے بھی انڈیا کے ساتھ زیادہ تھا اور آج کے بعد بھی انڈیا کے ساتھ زیادہ ہی ہونا ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں تو کچھ ہے. مطلب میں ان کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یقیناً ٹھیک نہیں ہوں گے 100%. کچھ ہے, ذرا آپ بھی تھوڑا سوچیں دیکھیں. سر بالکل بہت ساری چیزیں ہیں. اور بیسکلی سر مجھے جو کامنٹ سے شروع ہوئی تھی نا ساری گفتگو تو میں نے بھی پڑھے. وہ ایک بات بڑی سنجیدہ سی ہو گئی اب کہ مطلب مذاق اپنی جگہ, جو شیمز کو چھوڑ دیں, انڈینز کے جو کامنٹری بھی ہے نا وہ بھی ایک خاص سٹائل بن گیا اس کا کہ وہ والی باتیں کہ کون سا سستا نشہ کرتے ہو, یہاں پہ بھی لوگ کرتے ہوں گے. میں یہ بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ ہمارے گروپ پہ بہت سارے ایسے ہمسائے ملک کے فالوورز ہیں, لسنرز اور ویورز ہیں جو کہ ہمیں تھرو آؤٹ دس انٹائر تھنگ انہوں نے بڑا اپنا نیوٹرل ایک سٹانس رکھا. نیوٹرل ان دا سینس کہ انہوں نے ہم نے جو بھی بولا ہو انہوں نے فالو کی. جو ہم خبریں والا ایپیسوڈ کرتے ہیں زیادہ ان کو وہ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ دے کم ہیئر فار سم تھنگ ایلس. وہ تو دیکھیں نا جو نیوز آف دا ڈے آف دی آر وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے. دوسرا جو آپ نے یہ بات کی نا جو ہم والی ہے اس پہ میں آپ کا توجہ دلانا چاہوں گا ایک اور چیز کے اوپر کہ یہ ضرور فٹ بال دیکھتے ہوں گے. اس کی سر وجہ ہے کیونکہ یہ خاص جراثیم پایا جاتا ہے جو لوگ فٹ بال دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ جی, اور وہ کسی کلب کو سپورٹ, ظاہر جو فٹ بال دیکھتا ہے کسی ملک کو تو نہیں کرتا, وہ تو کسی کلب کو کرتا ہے. تو اس کے اندر جو ہم ہے نا وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے کہ مطلب جو مینچسٹر یونائٹڈ کو سپورٹ کرتا ہوگا اس کو مینچسٹر لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا, لیکن وہ کہتا ہے ہم جو ہے نا ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو یہ آپ کو نا تھوڑی سی آئیڈینٹی کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اس وقت وہاں پہ یہ کرائسس ہے کہ اور کہ لوگوں کو کچھ نیڈ سم تھنگ ٹو لیچ آن ٹو. نمبر 1. نمبر 2 سر کہ یہ جو سوال آپ نے کہا نا جو پوچھے جا رہے ہیں وہاں پہ کہ کانگریس پوچھے گی, یہ تو آج سے ابھی تک ایک علیحدہ سوال نیریٹو کریٹ ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ملا کیا آپ نے جو کیا ہے اور اس کے بعد جو ہوئی اس کے بعد جو بھی ہے وہ گئے نا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ حکومتوں نہ ان کا کوئی ہے کہ ہم بتائیں فوری طور پہ آپ کو ہم بتا دیں گے یار, لیکن جو یہ والی بات ہے جو صرف انڈیا میں پوچھی گئی, ہمیں تو پتہ ہے ہمیں کیا ملا, ہمیں تو جو ملا وہ نظر آ رہا ہے, سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے, جذبہ ہے یہاں پہ, وہاں نہیں ہے. اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو وہ اٹیک کیے ڈے 1 والے اس سے کیا ملا. اب مسئلہ حل ہو گیا دہشت گردی کا. دیکھیں ششی تھرور کا آپ نے ذکر کیا, میں نے شاید کل بھی ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ ان کے مجھے جو انٹرویو ان کا ریسنٹلی ہوا ہے تھاپر والے شو کے اوپر, اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اگر کوئی بندہ کوئی لون ہے, کوئی لون پاگل سا بندہ ہے جو کہ جیکٹ پہن کے کہیں بیچ بازار میں پہنچ کے پھٹ جائے تو اس کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ تو ہم ظاہر ہے پھر وہ ہمارا بھی مسئلہ ہے, اس کی اوریجن دیکھنے پڑیں گے. وہ اشارہ اور طرف کرتے ہیں کہ جی پہلگام مجھے لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ بڑا آرکسٹریٹڈ تھا اور بڑا کوآرڈینیٹڈ تھا اس لیے یہ ساری بات ہوئی. لیکن سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے, میں ادھر تو جانا نہیں چاہتا بٹ سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ششی تھرور صاحب کہ جی انڈیا کے پاس انٹیل ہے کسی قسم کی جو لنکیج کریٹ کرتی ہے. اچھا جی دکھا دیں, ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں دکھا تو دینا. اور ہمیں نہ دکھائیں, امریکہ کو دکھا دیں, رشیا کو دکھا دیں, مطلب کسی کو دکھا تو دینا اگر تو ہے. مطلب یہ مجھے ان کا بیان بڑا غیر ذمہ دارانہ اس وجہ سے لگا کہ انہوں نے بیچ میں کہا کہ شاید وہ اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ اپنی انٹیلیجنس کو بریچ نہیں کرنا چاہ رہے اس لیے وہ دکھا نہیں سکتے. یہ تو فضول سی بات ہے نا. تو وہی نا سر مسئلہ ہے نا کہ وہ اتنا وہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ گرنٹلڈ ایلیمنٹ بھی بیچ میں ہے نا. مطلب پھر وہی بات ہے نا کہ یہ بہت کوئی مثالی سوسائٹی تو نہیں ہے نا, مطلب ظلم تو ہوئے میں ہے نا. مطلب سر دوسرا آپ مجھے بتائیں کون سا ملک ایسا ہے جس کے اپنے مسئلے نہیں ہوتے؟ پاکستان کے تو مسئلے بے شمار ہیں. کون سا ان 4 دن کی جو کانفلکٹ کرائسس وار جو بھی ہے
اس سے وہ سارے مسئلے حل ہو گئے. ایسی بات تو نہیں ہے, بٹ یس ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں ہر بندے کی زندگی میں. ملکوں کی کہانی جب لکھی جاتی ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا یار, اس کے بعد انہوں نے یہ کیا. آئی ریئلی ہوپ یہ وہ ہے انڈیا کے لیے بھی. آئی ہوپ کہ اگر تو ان کے کچھ مسائل ہیں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو, اور آپ کرتے ہیں کچھ غلطی ہوتی ہے, ادھر سے بھی ہوتی ہے ادھر سے بھی ہوتی ہے, اس پہ سیکھتے ہیں آپ, اس پہ بلڈ کرتے ہیں, آگے نہیں کرتے آپ وہ والی چیز. تو یہ تو آئی تھنک دونوں طرف لیسنز ہیں. ہاں جو سر یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس کے اندر کہ دیکھیں مودی جی کو اس پہ ہٹ پڑی ہے, مانے نہ مانے ان کو ایک ہٹ پڑی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے اخبارات کہہ رہے ہیں, ان کے جو اداریے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا, ان کی اپنی جو میں کچھ ویڈیوز دیکھتا ہوں ان کے جو سلائٹلی نیوٹرل چینلز ہیں ان کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. ہاں بہت اچھے لوگ, وہ کہتے ہیں کہ اے کرن دی کی لوڑ سی تانوں. سر وہ تو اتنے ادھر جو ہے نا قابل لوگ ہیں, مطلب ان کو ہم مشعل راہ ان کو سمجھتے ہیں. مطلب آکر پٹیل ہے, اس کو مطلب ہم اپنی کسی دنیا میں گلوبلی کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ہم جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کی لائن ٹھیک لائن ہوگی. تو یہ بڑے ادھر تو سر انڈیا بہت بڑا ہے. اگین یہ جو لوگ ہیں, یہ جو وار مانگرز ہیں, یہ یقیناً کم ہوں گے, اور ہم تو صرف ان کا جواب دے رہے ہیں جو ہمارے کامنٹ سیکشن. بالکل بالکل بالکل. اور اگین یہ جو دیکھیں یہاں سے ابھی بھی سر دیکھیں میں ایک بات اور کر دیتا ہوں کہ وہاں پہ, اور کیونکہ اب دیکھیں ٹویٹر کھل گیا ہے. ایک تو میں اس چیز کے میں سر کہہ دیتا ہوں ہمارے شو کے اوپر میں ٹویٹر کھولنے کے خلاف ہوں سر, اٹس ٹو مچ. تو ٹویٹر کھل گیا ہے, ٹویٹر کے اوپر اب ہر قسم کی چیز جو آ رہی ہے انفلٹرڈ آ رہی ہے. لیکن اس کے اندر جو اب کل چلا جی کہ پاکستان میں جی کرائسس پیدا ہو گیا ہے, یہاں پہ ریڈیو ایکٹیو لیکیج ہو گئی ہے, ہم نے ان کی وہ والی فلانی جگہ پاڑی ہے تو وہاں سے اپنا نوکس ڈیمیج ہوئے ہیں ان کے, تو ڈرو آپ, تو آپ بھی آپ کی بھی پٹے گی. تو اول تو ایسی کوئی بات اللہ خیر کرے نہیں ہے, لیکن اب یہ ایک نا تھریڈ شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے آپ اور میں تو کچھ چیزوں کی باریکی طرح سمجھتے ہیں, اور لوگ بھی سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو ٹویٹر پہ کچھ کہیں گے یار فک یار پھٹنے لگی ہے. اچھا اب یہاں سے اس طرح کی کاروائی یہاں سے شروع نہیں ہوئی, وہاں سے ہو رہی ہے. دوسرا جو بہت زیادہ ہیٹ آ رہی ہے نا کہ جی تم لوگ ہو ہی ایسے, تم لوگ ٹیررسٹ ہو, تم لوگ مسلمان ہو, اور مسلمان ہوتے ہی ٹیررسٹ ہے. مطلب یہ نیریٹو بڑا گھسپٹ گیا ہے دنیا میں, یہ اب چلتا نہیں ہے یہ نیریٹو جو ہے, بٹ وہ کری جا رہے ہیں. یہاں سے پاکستانی سرزمین سے کسی نے میرے خیال میں ریلیجیس اٹیک جو ہے وہ نہیں کیا. مطلب ہوں گے بیڈ ایگز ہوں گے بیچ میں, لیکن جو مذہبی اینگل لے آتے ہیں نا بیچ میں, اور یہ خاص طور پہ یہ بی جے پی کا ایک ہمیشہ کا نیریٹو ہے کہ یار مذہبی اس کے اوپر لے کر آؤ بات کو کہ بھئی ہندو یہ ہے, مسلمان یہ ہے, تاکہ اور ان کا آپس میں نا نہیں ہو سکتا. تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں اتنی ایک بڑی پاپولیشن ہے وچ از جو اس ریلیجن کو فالو کرتی ہے, مسلمان ہے. اب ان کو وہ تو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے بارے میں تو ٹینشن زیادہ نہیں لی جا رہی. تو یہ بھی غلط بات ہے. مطلب اگر انٹروسپیکشن جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ ٹرننگ پوائنٹ جو آئے گا وہ شاید اس چیز پہ جسے شروع کر لیں کہ جی سب کو اکٹھا کریں. بالکل سر. یہ اس دفعہ میں جو ایک چیز دیکھنے کو آئی ہے, بہت زیادہ اس چیز پر بات ہوئی ہے کہ اگین وہ اس کو نا رول بک بنا کر اسرائیل والے چیز کو کہ ہم بچے ماریں گے, اور دوسرا وہ ریپ تھریٹس, اور وہ کہ تم اپنی بہنوں کے ساتھ فلانا کرتے ہو. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس دفعہ بہت بڑھ گئی ہیں. یہ ذرا انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جی مطلب اس قسم کی ہیٹریڈ, اس قسم کا یہ کیسے ہو گیا, اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. کیونکہ اگین یہ جو ہے نا گوئنگ فارورڈ یہ کوئی وہ نہیں ہے. دوسری ایک اور چیز یہ کہ مطلب آپ گوئنگ فارورڈ کیوں یہ وائبل نہیں ہے. دیکھیے پاکستان تو ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ جی وہ ٹھیک ہے انڈیا دشمن سمجھتا ہے, جنگیں بھی ہو چکی ہیں, پاسٹ بھی ایک ماضی بھی ہے, دیکھو ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی ذرا آپ نمبرز وغیرہ نکال کے دیکھیں تو انڈیا کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ سے کیا ان کا کرنٹ اکاؤنٹ جو بیلنس ہے وہ مینٹین رہتا ہے, یا اس میں جو ریمیٹنس ہے اس کے بغیر انڈیا کا بھی گزارا نہیں ہے. جس طرح پاکستان تو بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے نا ریمیٹنس کے بغیر, انڈیا کا بھی گزارا نہیں ہے. ذرا نمبرز آپ دیکھیں. اچھا وہ جو انڈینز ہیں وہ کیا صرف امریکہ اور انگلینڈ اور کینیڈا ہوتے ہیں؟ وہ بہت زیادہ مڈل ایسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جی سی سی ممالک میں بہت. اب آپ اگر مسلمانوں کے خلاف ایک نیریٹو بنا دو گے نا تو وہ اگر وہاں سے آپ کے ویزے کینسل ہونے شروع ہو جائیں, پھر کی کرنا ہے. ہاں مطلب وہی والی چیز کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو پاکستان میں انہوں نے جن جگہوں کو اٹیک کیا ان میں سے خیر ظاہر ہے سب سے بڑی زیادتی تو انہوں نے وہ کی جو انہوں نے پی ایف کہہ رہا ہوں سوری نیول کمپلیکس کو کیا. میرے خیال میں وہی ڈاؤن فال کا اصل میں وجہ بنی, کیونکہ میں ساتھ رہتا ہوں
تو وہ پرسنل ہو گئے تھے بیسکلی. سر بالکل پرسنل ہو گئے تھے. تو اس کے بعد جو سر آپ ساتھ رہتے ہیں سر, میں بھی ویسینٹی میں تھا. ہاں آپ اس وقت تو آپ بالکل گلی میں بیٹھے ہوئے. تو لیکن دوسری چیز یہ کہ اب انہوں نے جس طرح سے نا رحیم یار خان ایئرپورٹ کو اٹیک کیا, اب تو ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے صرف ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا, وہ تو ایئرپورٹ ہمارا ہے ہی نہیں, وہ تو بنایا ہی انہوں نے تھا کہ کیونکہ انہوں نے وہاں کے پر جو یو اے ای والوں نے وہاں پہ لینڈ ہوتے ہیں وہیں سے اڑتے ہیں. آپ نے کبھی کمرشل فلائٹ دیکھی ہے رحیم یار خان اتری تو پسند ہی وہ کرتے ہیں اس کو. سر دوسرے اس کے اندر ایک اور اینگل ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو یہاں اس طرح میں ہم بیلنس کرتے ہیں اس چیز کو اس طرح کہ یہاں سے بھی بڑی غلط باتیں ہوئی ہیں. مطلب ان کے جو ریلیجن ہے اس کے اندر ایک سیکرڈ اینیمل ہے ان کے لیے, مطلب یہاں سے بڑی باتیں یہاں سے بھی. ماضی میں تو بڑا ایکول مقابلہ تھا, پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا دنیا بدلنی شروع ہوئی, یہ انڈیا ایک دم سے واپس کو آیا. یہ یہاں سے بھی نہیں یہ باتیں ہونی چاہیے تھی. جو ان کے مذہبی جو ان کے بلیفس ہیں آپ نے ان کی بھی عزت کرنی ہے اور انہوں نے آپ کی بھی کرنی ہے, تو یہ بات ہوگی. سر دوسرا, سر اب آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کیا بیچ میں. سر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر میرا جو انالیسس ہے کہ وہ غلط جگہ پیدا ہو گیا. سر دل سے وہ پنجابی ہیں, کیونکہ کل انہوں نے سر اپنے سعودی جب گئے انہوں نے اسپیچ میں کہا کہ کوئی روٹی چھوٹی کا پلان بناؤ تو بہ کے نا معاملے کو حل کرنے ہیں. سر یہ سر صرف آپ کو پتہ ہے یہ ٹپکل ایک یہ پنجابی مینٹیلٹی ہے کہ یار کوئی روٹی چھوٹی کرے اگر اچھا, اور کسی کو اگر پتہ ہو نا بیچ میں بروکر ہے کہ یار مسئلہ ان کا کبھی حل نہیں ہونا, وہ پھر بھی کہتے ہیں ایسے بہانے میری روٹی ضرور میری ایک کھانا ہو جائے گا میرے لیے تو وہ میں کر لیتا ہوں. سر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس ٹرپ پہ, اس سعودی ٹرپ پہ میرے خیال میں اپنے کارڈ اندر ٹیبل رکھ دی ہیں. انہوں نے چیز ریئلائز کی ہے یار کہ جو ویسٹ کا ساری کہانی تھی نا, یورپی یونین دیکھ لیں آپ امریکہ خود دیکھ لیں, ٹریڈ وار کے اوپر پھر نرمی ٹھنڈک آئی ہے تھوڑی سی چائنا یو ایس کے اندر. کیا وجہ ہے؟ ابھی گلف کنٹریز کا ان کا وزٹ ہے, فلسطین غازہ والا اسرائیل والا جو بات ہے وہ بھی آگے جا کے کچھ دنوں میں ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہونے کو شاید جا رہی ہے. بٹ انہوں نے وہاں کوئی خوبصورت بات کی. ایم بی ایس سامنے بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں یہ جو ممالک ہیں نا یہ بڑے ڈائیورس ہیں کلچرلی, ان کے کلچر اورینٹڈ قسم کے سسٹم چلتے ہیں. مذہب تو ایک چیز ہے, ان کا کلچر بھی ہے. کہ دنیا بھر ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں جو سمجھتے نہیں ان ملکوں کو, ان کے کلچر کے نارمز کو, ان کے طریقہ کار کو, وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہم آپ کو ٹھیک کریں گے, ہم آپ کو بنائیں گے. کہتے ہیں ایسے چلتا نہیں. یہ سارے جو ہیں مطلب نام سعودی عربیہ اور ابو دھابی کا لیا, اس میں آپ یو اے ای بھی ڈال لیں, اس میں آپ قطر بھی ڈال لیں, اس میں آپ بحرین بھی ڈال لیں, اس میں آپ اور جگہ ڈال لیں. بالکل انہوں نے بات ٹھیک کی کہ یہ اپنے ہی اندر سے بڑے ہیں. اب دنیا آ رہی ہے ان کو بلڈ کرنے کے لیے, اور یہ کہہ رہے ہیں وہ یار پیسہ یہاں موو کر رہا ہے, مڈل ایسٹ, ساؤتھ ایسٹ, چائنا, یہاں پہ اب آپ کی موومنٹ ہوگی. فیکٹری از چائنا, پیسہ یہاں کانسنٹریٹڈ ہے. آپ کی جو لوگ سب ٹیبل لگ رہے ہیں نا کہ جی ایٹمی بم کی ہوگی تھی, یہ ہوگی تھی. میرا تو اپنا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے پہلے بیان میں اس دن بات کری ٹریڈ نہیں کرنی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ دونوں صحیح نہیں ہے نا یہ پورا ریجن خراب ہوتا ہے. یہاں پہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے نا, اٹس ناٹ گڈ فار بزنس. اس وقت سر دیکھیں جو ہم بات کرتے تھے نا, ہم کہتے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ سن رہی ہے, وہ امریکی گورنمنٹ نے بھی سنی ہے ہماری ایک بات. آپ اور میں کیا کہتے ہیں کہ یار جو دھندے کے لیے اچھا ہے نا اس کے اوپر نہ اپنی ایفرٹ لگائیں, جو دھندے کے لیے برا ہے اس پہ نہ لگائیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ ویژن ہے کہ بھئی میں نے امریکہ کو ٹھیک کرنا, اپنی بیس کو تو پیس کرنا ہوتا ہے نا. جو بھی سیاستدان ہو وہ وہاں سعودی عربیہ گئے ہیں, وہ اس لیے تو نہیں گئے نا کہ وہاں پہ انہوں نے مطلب وہ کھانے پینے کرنا ہے اور ایم بی ایس سے چلنگ کرنے کے, وہ اپنے کسی مفاد کے لیے گئے ہیں. اور وہ ہے ہی اس چیز میں کہ یار یہاں پہ بھی میری پریزنس رہے, آپ کے خطے میں بھی میری پریزنس رہے, چین کے ساتھ بھی میرے ایکسیس رہے, پریزنس نہیں ایکسیس رہے, تاکہ ہم سارے مل جل کے کیا کریں, نوٹ بنائیں. دیٹ از دا نیو ورلڈ آرڈر. جو نیو رول ہے نا وہ آپ بنا لیں اپنا, جو بھی نیو رول ہے, جو جیسے بھی ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اٹس فائن. اف دیٹ از بیڈ فار بزنس, امریکہ ہر دفعہ یہ کرے گا کیونکہ ان کا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اب یہ ہے کہ نوٹ چھاپنے. بالکل سر. وہ ایک تو مطلب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آپ نے فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کہ ڈائننگ ٹیبل پہ حل نہ ہو سکے. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ انہوں نے پاکستان انڈیا والے میں بھی تو بتا دیا نا کہ انٹرونشنسٹ پالیسی جو ہے نا وہ نہیں ہم کے انٹروین کر کے گھس کے بتائیں. انہوں نے کہا جی کہ ٹریڈ کو میرے جیسا آج تک کسی نے استعمال نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ٹریڈ کو میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جنگ ہی میں نے رکوا دی, اور یہ بات صحیح بھی ثابت ہوئی ایک حد تک. تو سر بنیادی بات وہی ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اب جو ہے نا نوٹوز کمائے جانے کا دور ہے, اور جس طرح سے بوتھ پاکستان انڈیا, دیکھیں حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں, مارکیٹ جھوٹ نہیں بولتی, ٹھیک ہے, نمبر جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, اس کو آتا ہی نہیں ہے. جس طرح سے
پاکستان اور انڈیا دونوں کی سٹاک مارکیٹ 10 مئی مطلب یہ ختم ہونے کے بعد واپس باؤنس بیک کی ہے، اپنی اس اصل جگہ پہ آئی ہے. کل تو بند کرنی پڑے گی کیونکہ وہ پتی جائی جا رہی تھی. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں سٹاک مارکیٹ کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے اٹیک کا. تو یہ جو ہے نا کہ یہ ہو گیا تو پیل دیں گے دوبارہ، اب نہیں کو پیلو. سر دیکھیں آج بڑا زبردست ایک پوسٹ تھا کسی فورن جرنلسٹ کا، آئی تھنک نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن، کسی ایک کا تھا، آئی فارگیٹ دی نیم. اس سے کہا تھا یار دیکھو بات سنو، مجھے نہیں پتا جہاز گرا ہے نہیں، آپ کی بڑی بات. کہتا ہے ڈسالٹ نیچے گیا ہے اور چینگ ڈاؤن اوپر گیا ہے. کہتا ہے وہ یہ پرابلمٹک ہے کیونکہ وہ اکانومی ٹائپ بات کر رہا تھا. کہتا ہے کہ کوئی وجہ ہے نا، مطلب اگر تو اتنی بڑی ویپنز آرمز مینوفیکچرر کا سٹاک جو ہے وہ ایسے گر سکتا ہے تو روز لوگ، یہ اس کا کہنا ہے کہ روز لوگ جو ہے افواہیں نہ پھیلائیں کہ جی ٹریننگ ڈرل ہو رہی تھی اور ڈاگ فائٹ ہوئی اور اس کے اندر رفیل گر گیا یا J-10 گر گیا، JF-17 گر. کہتا ہے دیر از اسموک، دیر از فائر، دیر از اسموک، جو بھی کہتے ہیں اس کو. تو کہتے ہیں کچھ تو ہوا ہے نا. اب دیکھیں فائن، میں کہتا ہوں جب تک حتمی طور پہ انڈیا نہیں کہتا میں نہیں مانتا، نہیں گرا، چلو فرض کریں آپ کی بات مان لی، بٹ اگین نمبرز ڈونٹ لائے. وہ دن بدن مطلب ٹوٹل لاس ابھی تک آئی تھنک اس کا 12% نیچے چلا گیا یا 20% نیچے چلا گیا، یہ 20% اوپر چلا گیا. تو یہ بات جو ہے یہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور میں بائی دا وے یہ میں سائڈ سے اس لیے لایا ہوں آپ کے پوائنٹ پروف کرنے کے لیے، میں کوئی جہاز نہیں کھیلنے بیٹھا یہاں پہ نہیں. اور دوسرا اس میں آپ صرف وہ دیکھیں کہ جو چائنیز جو چینگڈو کا جو سٹاک ہے نا وہ رکا ہے، وہ اوپر جا رہا تھا بہت زیادہ، وہ رکا ہے، بلکہ اس کو تھوڑی سی بریک تھوڑا سا پیچھے بھی آیا ہے جنگ بندی ہونے کے بعد. وہ لوگ ابھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جنگ نے لمبا چلنا ہے تو لوگ چینگڈو خریدی جا رہے تھے کہ بھائی جی یا کتے پڑے جانا ہے. وہ تو جنگ رکی ہے تو انویسٹر کو ایک دم سے وہ یار there was a lot of money to be made، fuck we missed it ٹائپ ماحول ایک دم سے پیدا ہوا. اور سر میری کل والی بات جو تھی دیکھیں اس کی آج بھی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ شاید یہاں پہ چائنا اب جو ہے PR-15 جو ہے جو میزائل ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ بنانا شروع کریں یہاں پہ. تو ٹھیک ہے، کہتے ہوں گے سر کہ تسی استعمال کرنی ہے، لوجسٹیکل کاسٹ تھوڑا کم ہوتی ہے، ادھر ہی بنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں کوئی. اور اگین اب وار مارکیٹ جو ہے، مطلب دی مارکیٹ فار وار از اے ڈفرنٹ تھنگ. وار اٹ سیلف از سم تھنگ جو لوگوں کو نہیں چاہیے. بٹ چلیں یہ ہوگی سر ایک بات ہماری تمام اس میں. اور آخری چیز یہ کہ سر وہ جو سب کہتے ہیں نا کہ کون سا سستا نشہ آ رہی ہے، وہ دیکھیں دنیا میں جو یہ بیلٹ ہے نا انڈس، یہ جو اس کا انڈیکا اسٹرین ہے، وہ پوری دنیا سے پیسے کمائیں اور خود بھی ادھر بس آپس میں بیٹھ کے سستے نہیں مہنگے نشے کریں. ہاں سر بالکل سر سب کھائیں کٹھے کھائیں. اجازت لیتے نہیں سر، اجازت نہیں لینی سر، اتنا بڑا موضوع ہے. سر آئی ایم سو سوری سر اس سارے میں سر وہ اصل میں جس طرح وہ موضوع چلا ہے نا اس کا موقف اور بیانیہ، اسی طرح سر یہ میں اجازت لینا پڑا تھا، بھول گیا تھا. سر کل ہمیں ایک اور بات پتہ چلی ہے تھرو پنجاب کی جو انفارمیشن منسٹر ازما بخاری صاحبہ، انہوں نے باقاعدہ ایک بات کر دی جس کا آپ کو اور مجھے سسپیشن تھی کہ یہ اصل میں جو سارا ہمارا جو آپریشن تھا اس کی آرکیٹیکٹ ڈیزائنر انٹیریئر ڈیزائنر میاں نواز شریف صاحب تھے. سر مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ چیز ہو رہی ہے پیچھے سے، لیکن میرے ذہن میں یہ تھا سوال کہ میاں صاحب ہیں کہاں. تو جیسے کل آپ نے کہا ان کو تھوڑی دھوپ لگوائی اور میاں صاحب انٹر ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر واپس نیوز مارکیٹ میں. تو اسی طرح پنجاب گورنمنٹ سے راہ نہیں گیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو تھا ہی ان کا میاں صاحب کا تھا سارا. تو سر آئی ایم ویری ہیپی. ایک سر اس میں 2-3 سوال ہے سر میرے. ایک تو اگر میاں صاحب بڑے دنوں سے یہ ڈیزائن کر رہے تھے تو وال سٹی کا کیا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بھی تو ڈیزائن مانگتا ہے سر تھوڑا سا، نمبر 1. اور نمبر 2 سر کہ اس کی باریکی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ہسٹوریکلی ان کو تھوڑا بہت فوج کو ناراض کرنا آتا ہے، مطلب ورنہ تو اتنا کچھ نہیں ہونا تھا. تو میاں صاحب نے کہا کہ یار یہ تو بڑا موقع ہے کہ ابھی تو چھوٹا پکڑا نہیں جا رہا، تو کیوں نہ میں اس قسم کا بیان جو ہے وہ تھوڑا جاری کر دوں کہ ڈیزائن ہی میں نے کریڈٹ لے لوں تاکہ چھوٹے میاں صاحب کو وقتہ پڑ جائے اس چیز کے اوپر کہ اب تو دیکھیں نا ان کو فون کرنا پڑے گا کہ کیتا ہے. تو سر یہ جو میاں نواز شریف لورز ایسوسیشن جو ہے نا یہ ایک چیز ہو جانے کے کچھ عرصے بعد نا منسوب کرتا ہوتا ہے میاں صاحب کے ساتھ چیزیں، یہ نا میاں صاحب کو اب کے برس بڑا نقصان پہنچائیں گے. ایک تو ویسے ہی یہ جو سارا ہوا ہے کانفلکٹ، اس میں مودی صاحب نے جن 3 شخصیات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس میں نمبر 1 پہ وہ خود ہیں، نمبر 3 پہ عمران خان صاحب ہیں جو بہت زیادہ بیک برنر پہ چلے گئے، بہت، اور نمبر 2 پہ میاں محمد نواز شریف ہیں
جس طرح ہم کل والے شو میں یہ بات کر رہے تھے کہ بغیر نون لیگ کے ٹوٹے نون لیگ شین لیگ بن رہی ہے, اسی طرح میں بہت امید کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ اس مسئلے کی گریوٹی کو میاں صاحب سمجھیں, اور میاں صاحب یہ بھی نہیں کہ جھوٹا قرار دے دیں اپنی پروونشل وہ جو بھی اسپوکس پرسن ہیں ان کو, وہ کہیں کہ نہیں وہ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں کینوا پہ بیٹھ کے نا تو پریس ایڈ ڈیزائن کر رہا تھا. کیونکہ یہ جو تھا نا کہ کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انہوں نے کیمپین چلائی کہ وہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصویریں جہاز سے پھینکی گئی تھیں, وہ میاں صاحب نہیں تھے, وہ تو بریگیڈیئر بلّہ صاحب تھے. اچھا, وہ کیمپین تب چلی تھی جب بریگیڈیئر بلّہ صاحب کے جو ہے نا آسان خطا ہو چکے ہوئے تھے, جب وہ مطلب ان کی یاداشت وغیرہ نہیں رہی تھی, وہ اپنے آپ کو شاید ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے تب. ابھی یہ جو انہوں نے معمار اور آرکیٹیکٹ قرار دے دیا نا میاں صاحب کو, تو وہ ابھی جو ہیں وہ مطلب آپ کے عاصم منیر صاحب ہو گئے, آپ کے اورنگزیب صاحب ہو گئے, آپ کے جو سارے لوگ ہیں یہ نہ صرف اپنے ہوش و حواس میں ہیں, یہ ابھی چیف ہیں. تو یہ ادھر تھوڑا سا میاں صاحب کو پروٹیکٹ کریں بجائے کہ آپ نے ان کو کھلا کھڑا کر ٹھنڈی کریں. ہاں سر, بالکل بہترین ہے سر. دوسرا اس کے اندر یہ بھی تو سر ویسے ہو سکتا ہے کہ واقعی میں یہ ڈیزائن ایلیمنٹ جو ہے اس میں میاں صاحب کی کوئی مشاورت ہوئی ہو. مطلب ہم کیوں کر رہے ہیں سر, کیونکہ دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے اس وقت حکومت کے اندر میاں صاحب تو ہیں بھی نہیں افیکٹولی, کسی نے بھی کریڈٹ نہیں لیا اس چیز کا کہ میں نے ڈیزائن کیا ہے, کسی نے بھی کریڈٹ نہیں لیا, مطلب کسی نے اس طرف دھیان بھی نہیں دیا ہے. کیونکہ یہ بات تو ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ جو ڈیزائننگ شائننگ ہے نا یہ ہماری حکومت کرتی, انڈیا میں تو الٹا ہے, تو واقعی میں ڈیزائن تھا اور کی ہوئی انہوں نے. تو یہاں پہ کسی نے کریڈٹ نہیں لیا, میاں صاحب نے کریڈٹ لیا, اور مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا ان کو ذرا اپیز کرنے کے لیے یہ پنجاب گورنمنٹ نے خود چپل ماری ہے. تو میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ کو ان کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے, اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے. ماحول جو ہے وہ سیٹ جا رہا ہے, انہوں نے خراب نہ کرو. دیکھیں سر, یہاں پہ کرکٹ میچ ہو یا سڑک بنے, جو حکومت ہے نا وہ کہتی ہے کہ یہ چیف کے ویژن کے بغیر نہیں تھا ہو سکتا. انہوں نے جنگ کا ویژنری میاں صاحب کو کر دیا سر, ان کو کہ اپنے بابے دا خیال کرو تاکہ مہربانی. اور میں اس لیے سر میں واقعتاً یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ ہوئی ہوگی, کیونکہ میاں صاحب رہے تھے بڑا چپ اس سارے سینیریو کے دوران, کے کر کے نا ایزی ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دم سے یہ باتیں جو آنا شروع ہو گئی ہیں, ان کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب تسی گالی نہیں کی تے اسی کو بنا کے بھیج دئیے. انہوں نے کہا چلو بھیج دو کوئی چیز, ایک چیز کے انہوں نے ان کو کریڈٹ ہی دے دیا سارا سر اس کا. سر دوسرا وہ والا بھی تو مسئلہ ہے نا کہ اب وہ مطلب سب کو پتہ ہے کہ جو ہے تیاریاں آگے کی یہ تھیں کہ اگلی ٹرم شہباز شریف صاحب کی نہیں ہوگی, مریم نواز صاحبہ کی. ہاں, تو اب وہ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اب تو مطلب شہباز شریف صاحب بتائیں گے نا کہ پنجاب میں بھی اگلی ٹرم کس کی ہوگی. تو یہ سر بڑا ڈائنامک شفٹ آ گیا. تو کچھ دیر آپ انتظار کر لیں سر, حمزہ شہباز شریف کا آپ نے ذکر نہیں سوچا بڑی دیر سے سر, وہ بھی واپسیاں ہو سکتی ہیں سر. باقی سر اس میں ایک اور میری جو ہے نا تجویز تھی سر, اور وہ یہ تھی کہ اب جس طرح سے ہم نے پہلے بات کر رہے تھے کہ کانفلکٹ سے پہلے تو لگتا تھا کہ یہ حکومت ٹائم پورا نہیں کرے گی, اب لگ رہا ہے کہ یہ حکومت ٹائم پورا کرے گی. اللہ کرے سر. تو اب جو ہے نا چاہیے ان کو یہ کہ, اور یہ ساتھ میں آرکیٹیکٹ بھی کچھ نظر میں آئے ہیں 2-4, تو فوری طور پہ جو ہے نا بجائے کہ بلاول بھٹو صاحب انتظار کریں اپنی پرائم منسٹرشپ کا, کوئی ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے دونوں سائڈ سے, کہ کوئی ان کو اپنے بھی سمجھائیں, کوئی ان کو دوسرے بھی سمجھائیں کہ وہ فوری طور پہ فارن منسٹر کا عہدہ سنبھال لیں, کیونکہ ان سے بہتر فارن منسٹر جو ہے نہیں ہمارے پاس, وہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو آپ کے ڈیفینس منسٹر ہیں ان کی جگہ اگر ہنا ربانی کھار آ جائیں, ٹھیک ہے, الٹا بھی لیں اس کو. بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہنا ربانی کھار اور بلاول بھٹو کا ایک کومبو ہمیں چاہیے گورنمنٹ میں کسی اہم عہدے پہ. میں تو سر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت میں جو نواز ایلیمنٹ ہے نا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل سر. اور وہ مطلب کئی نواز جو ہیں وہ ڈیفینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ جو ہیں فورن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک سے باریک بات کی آپ. اور سر بالکل ٹھیک ہے سر, یہ ہماری دیگر تجاویز ہیں, ان کے اوپر آپ عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. ہاں, باقی مرضی تہاڈی, باقی مرضی سر, ہم سے پوچھ کے کوئی تھوڑی کرتا ہے سر کچھ. تو سر اجازت لیتے ہیں سر, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.